بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے جی کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے اس پروگرام میں ہمارے دو ٹاپکس ہوں گے. پہلے ٹاپک میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ایک سلسلہ جو شروع کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستانی فوج اور وہاں کی انتظامیہ نے، وہاں کی پولیس نے، JK پولیس نے، جو وہاں کی قابض مشینری ہے اس میں ایک اور نوجوان کو، محمد حسین کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا اور اسے بڑے بروٹل وے سے شہید کیا گیا. اسے ایک بڑے آرکسٹریٹڈ وے سے، ایک بڑے سسٹمیٹک وے سے شہید کیا گیا. اس پر ذرا بات کریں گے کہ یہ کیا پہلا واقعہ ہے یا اس طرح کے واقعات تو صرف نوجوانوں کو ہی کیوں ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، اور محمد علی حسین کا کیا قصور تھا، اس پر بات کریں گے. اور پروگرام کے جب ہم دوسرے ٹاپک پہ جائیں گے تو جہاں ہم ہندوستان کے اندر باقی شعبوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں بھی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے گھروں کو مارک تک کیا گیا ہے. وہاں پہ اگر کوئی شخص بولتا ہے تو سب سے پہلے اسے چیک کیا جاتا ہے کہ کیا یہ اونچی جاتی کا ہے، کیا اس کا تعلق ہندو مذہب سے ہے، کیا یہ مسلمان تو نہیں ہے. تو اس کے بعد اسے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بے شک یوٹیوب پہ بولے، وہ بے شک انڈین مین سٹریم میڈیا پہ بولے. تو اظہار رائے کی آزادی کا یہ احوال ہے کہ وہاں پہ یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ اسے بند کیا جا رہا ہے، اور 8 یوٹیوب چینلز کو بند کیا گیا، جس میں ایک پاکستانی یوٹیوب چینل ہے جسے بلاک کر دیا گیا. ہندوستان کی جو منسٹری آف انفارمیشن ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو بلاک کیا اور کہا گیا کہ جی اینٹی نیشنل بات کر رہے ہیں. یعنی جو مودی کی ہندوتوا پالیسی ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے، اس پر کوئی سوال اٹھائے تو وہ اینٹی نیشنل بن جاتا ہے. اس پر بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. جی سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف، اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہے. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں شیخ عبد المتین صاحب نے. آپ سیکرٹری جنرل ہیں APHC کے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائیں جناب AVM اعجاز ملک صاحب. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. ٹو سٹارٹ ود شیخ صاحب، محمد علی حسین کا کیا قصور تھا؟ کیوں اسے مارا گیا؟ کیا اس نے کیا جرم کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے جی، جو آپ نے ابھی محمد علی صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بھارت کی بروٹیلٹیز کیسی ہے. یعنی حسین صاحب جو کہ انڈر ٹرائل ہے، ٹھیک ہے نا، کوٹ بلواڈ جیل میں بند ہے. یعنی ایک سسٹم بنا ہوا دنیا میں ہے کہ جو بھی کوئی قیدی ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے. لیکن اسی حسین صاحب کو انہوں نے اب جیل سے نکالا، اور کس طرح نکالا اس کے لیے بھی، کیونکہ کشمیری جو فیس کر رہے ہیں وہ بہت سارے بلیک لاز کو فیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان بروٹل فورسز کو اور ان یہ جو ظالم فوج ہے ان کو امپینٹی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اسی کے حوالے سے یہ جو افسا ہے، آرمڈ فورس اسپیشل پاور ایکٹ، اس کے تحت ان کو انہوں نے مطلب جیل سے تو لے ہی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بہانہ بنا کے ان کو ساتھ لے کے گئے ہیں. کیونکہ یہ پہلے ہی ان کے پاس کیلکولیٹڈ موڈ تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. یعنی 17 اگست کو ان کو کہا گیا کہ بنگلور لے جانا ہے، تو اور بعد میں کیا کیا، اس کو شہید کیا گیا. اور یہ صرف اسی جیل کی اگر ہم بات کریں گے، کوٹ بلاڈ جیل کی، تو کوٹ بلوال جیل ایگزیکٹلی کہاں واقع ہے؟ یہ جموں میں ہے، اور یہ بدنامہ زمانہ جیل ہے. اس وقت جو وہاں پہ ہے 11,500 کے قریب. 11,500 لوگ اس وقت احتجاج اور بھوک ہڑتال پہ کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ضیاء صاحب جو کہ وہاں پہ زیر حراست تھا، ان کے سامنے ان کو لے کے گئے ہیں کہ یار اس کا کوئی کیس ہے، ہمیں ان کو ساتھ لے جانا ہے. ٹھیک ہے، ریمانڈ پہ لے کے جانا. ریمانڈ پہ لے کے جانا. اور اس نے جاتے ہوئے کیا آخری الفاظ کہے تھے ان کا؟ دیکھیں، کیونکہ ان کے ذہن میں پہلے بھی تھا، اسی جیل میں ایک تھا جو آپ کو بھی یاد ہے، ضیاء مصطفیٰ جی، جو پچھلے سال کے اگر ہم بات کریں گے، اس کے ساتھ بھی کیا کیا گیا ہے، اس کو اسی افسا کے تحت لیا گیا اور کہا گیا کہ یہ پونچھ کے علاقے میں سرچ اینڈ کارڈن آپریشن چل رہا ہے، اور اس میں ان کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے. تو یعنی محمد علی حسین نے ان انمیٹس کو یہ کہا کہ یہ مجھے لے کے تو جا رہے ہیں بٹ میں واپس نہیں آؤں گا، یہ کہی بات؟ بالکل یہ بات ہے، کیونکہ وہ آپ تو باتیں تو سب کچھ عیان ہو گئی. اس کی بنیادی وجہ ہے کیونکہ ان کے پہلے بھی اسی جیل میں جو ضیاء مصطفیٰ کے ساتھ ہوا تھا، اور بعد میں جو ان کا خدشہ تھا وہ صحیح ثابت ہوا اور ان کا حراستی قتل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص ٹرائل پہ ہے اور اسے ماورت قتل کر دیا جاتا ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یاسر، سب سے پہلے تو اس بروٹل واقعے کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے، اور لیکن اس کے ساتھ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ چیز ری ایٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس شہادت سے ایک گھر کا چراغ
وہ تو بجھا ہے، لیکن کشمیر کی آزادی کے لیے یہ ایک نیا دیا جلا ہے اس سے، کیونکہ یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے، آپ نے جیسے پہلے سوال کیا، یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے پہلے جو ہماری وہاں پہ حریت کی سینئر قیادت ہے اس کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ وہ دیکھیے سالوں سے مختلف جیلوں میں وہ لوگ ہیں، چاہے وہ چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ کے ساتھ جو لوگ ہیں جو وہاں کی ایک انڈیجنس موومنٹ کو لے کے چل رہے ہیں نوجوان، ان کا رابطہ منقطع رہے اور ان کو وہ جو ایک قیادت کی صورت میں جو ایک ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ان کو نہ مل سکے۔ اور دوسرے، وہ گاہے بگاہے اس طرح کے واقعات وہاں اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ڈی مورلائز کرنے کے لیے نوجوانوں کو جو اپنے ایک سوچ اور اپنے ماحول میں جہاں وہ پیدا ہوئے، کیونکہ اب تو یہ نوجوان وہ ہیں جو انہی جو ہے پابندیوں میں اور انہی ظلم اور جو ہے نا مختلف مشکلات میں یہ نہ صرف یہ کہ پیدا ہوئے بلکہ بڑے ہوئے، اور یہ سارے جو قوانین ہیں وہاں سے بارڈر سیکیورٹی فورس سے لے کر تو جو ملٹیپل لیئرز ہیں قوانین کی اور ملٹیپل لیئرز ہیں لا انفورسمنٹ کی، اس کے باوجود یہ ایکسٹرا جوڈیشل چیزیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ دیکھیے اگر ان کے پاس اتنے قوانین ہیں جو کہ ہر طرح کے جرم کو ہونے سے پہلے یا ہونے کے بعد وہ اس پہ سزا دے سکتے ہیں، تو پھر ان کو اپنے سسٹم پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ یو آر فرام فورسز، جی، آپ نے ایک زندگی سرو کی ہے وہاں پہ، فورسز کے اندر کوئی پروٹوکول بھی ہوتا ہوگا ایک پروفیشنل فورس پروفیشنل آرمی کے اندر کہ آپ کسی شخص کو لے کر جا رہے ہیں، اس کا ایک ریکارڈ ہے، اس کو آپ مارتے ہیں، کوئی ایسی انکوائری بیٹھے گی؟ کوئی آپ لگتا ہے آپ کو کہ ہندوستانی آرمی ایسی پروفیشنل آرمی ہے کہ وہاں پہ اس کا کوئی انکوائری ہوگی، یا اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ جو میری نالج سے نہ میرے سامنے سے نہ گزرا ہو، آپ بتا دیں کہ کوئی ایسا کبھی انکوائری ہوئی ہو؟ اس کی تو دنیا میں کہیں پہ بھی جہاں پہ انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کسی طرح کا بھی ایک کانشیس ایفرٹ، لا ٹریڈیشنز موجود ہیں۔ دیکھیے وار کرائمز پہ ٹریبیونلز کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی بھی فوج اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، ان کا کام نہتی سویلین آبادی کے اوپر ظلم کرنا نہیں ہے، بلکہ اگر قانون کے مطابق دیکھا جائے تو وہ تو ایون کسی کو ماں سوائے چند پرٹیکولر بڑی اسپیشل کلازز میں جس میں وہ اپریہینڈ کر سکتے ہیں، ایون اپریہینشن کے لیے ان کو مجسٹریٹ کا جو ہے اجازت چاہیے، اور اس کے لیے پولیس کو وہ فرنٹ پہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو ایسی آرمی کو، ایسی فورسز کو آپ پروفیشنل کہہ سکتے ہیں؟ کشمیر میں تو دیکھیے جی یہ تو ایک بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ریسرچ کی ضرورت ہے بین الاقوامی اداروں کو، کہ یہاں پہ ٹیکسٹ بک میں وہ تمام جو امیجنیبل وار کرائمز ہیں اس کے کسی نہ کسی شیڈ میں، دیکھیے کیا پیلٹ گن کا استعمال کہیں الاؤڈ ہے؟ کیا نہتے جو ہے سرچ کے نام پہ نہتے لوگوں پہ ظلم کرنا، خواتین پہ، بوڑھوں پہ، بچوں پہ ظلم کرنا، یہ کہیں کسی بھی قانون قاعدے کے تحت آتا ہے؟ تو یہ تو ایک ریسرچ ہونی چاہیے اور پھر ان کا اصل چہرہ دنیا کو دکھانا چاہیے۔ لیکن جو ادارے دکھا بھی رہے ہیں، انٹرنیشنل ادارے، یو این کے ہیں، انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک یورپین اور یو کے، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ وہ جو ہے وہ بالکل چند دن اس کو تھوڑا سا میڈیا ہائپ ملتا ہے، لیکن وہ ان کی بھارت کی جو ہے میڈیا مینجمنٹ اتنی اچھی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ایشو کو زیادہ دیر تک، آپ زیادہ کنٹرول کو اچھا کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے کنٹرول کو میں اچھا اس سینس میں کہہ رہا ہوں جی، امبانی اڈانی اگر اس کو خرید لیتے ہیں، اس میں اچھائی کیا؟ اصل تو حقائق تو لوگوں تک نہیں پہنچتے نا۔ میں اچھا کا لفظ نہیں استعمال کرتا، میں کہتا ہوں افیکٹو۔ دیکھیے افیکٹو تو کوئی مجرم بھی ہو سکتا ہے، فاشزم میں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ تو یہی تو اسی لیے تو جب سے مودی آیا ہے لوگ اس کو ہٹلر کے ساتھ کیوں مماثلت دیتے ہیں؟ ہٹلر کی جو وار مشینری تھی وہ تو اپنی جگہ پہ تھی، لیکن گوبیل جو تھا، جو اس کا نیریٹو لے کے چلتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ آپ کو خود یقین ہو جائے کہ یہ سچ ہے، اتنا جھوٹ بولو خود یقین ہو جائے سچ ہے۔ یہ جو اسکیل آتے ہیں جی کشمیریوں کو، چاہے ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہو یا کسی علاقے سے بھی ہو، جب ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے کہ کسی پنڈت کو جس کو انہوں نے خود ہی مارا ہوتا ہے، سری نگر کے اندر اتنی زیادہ آرمی ہے، اس میں کس طرح سے کوئی کشمیری اٹھے گا اور کشمیری پنڈت کو مار دے گا؟ ڈھنگے کشمیری تو اون کرتے ہیں پنڈت کو، تو اس کو مارنے کے اوپر جب پریشر ان کے اوپر آتا ہے کہ بندہ کہاں ہے، تو کیا یہ نوجوانوں کو ریلیز کر کے اسے مار کے وہ پریشر اپنے اوپر سے ریلیز کرتے ہیں؟ یہ ایک ٹیکٹک ہے؟ دیکھیں ہمیں بھارت کو سمجھنا چاہیے، بھارت جو ہے یہ چاکیا کا فالوور ہے،
और अगर हम दूसरे अल्फाज में कहेंगे भारत झूठ है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी हज़ारों मिसालें अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान को छोड़िए, सिर्फ मकबूजा कश्मीर की अगर हम बात करेंगे जहाँ पे भारत ने खुद चीज़ें को किया है। चिटीपोरा सिंह हमारे पास है, पुलवामा का वाक़ा हमारे पास है, मतलब और भी बहुत सारे वाक़ात हैं जो ना हमने खुद देखे, खुद भारत ने किए हैं और बाद में पता चला। और आपका जो ट्रेन का वाक़ा हुआ है, जो वो था कर्नल रोहित, जो उसने फिर इंक्वायरी भी हुआ, उसको फिर किस तरह उन्होंने मारा है, किस तरह वो केस चला है, जिसमें सज़ा लगी थी लोगों को कि वाकई ये भारत ने खुद किया था। तो इसलिए जो भारत है, जिस तरह मलिक साहब ने भी कहा है, तो ये प्रोपेगेंडा जिसको हम कहेंगे ना, इसमें बहुत आगे है, लेकिन हक़ाइक़ तब्दील नहीं हो सकते। अभी आप देख लीजिए, चंद दिन पहले आदिल वानी साहब जिसके घर को उड़ाया गया, अब आप देख लीजिए इनका, उसके बाद उनने क्या बताया कि क्या हुआ है। एक तो उन्होंने बताया अगर वो मुजाहिद है, रोपोश है किसी जगह, क्या वो घर में होगा, क्या वो सामान घर में रखेगा, क्या वो घर से अटैक करेगा। देखिए ना, उनको घर को ख़त्म करना था, तो उन्होंने क्या किया, बहाना कुछ और बनाया और उसके घर को उन्होंने मुसवार किया। ये 2 दिन पहले की बात है जो आदिल वानी साहब के साथ हुआ है। तो असल में भारत यही टैक्टिक्स, और अगर हम देखते हैं कि भारत की इस वक्त जो मौजूदगी मकबूजा कश्मीर में यूथ ही, मेरा सवाल ये है कि अगर आप एनालिसिस करें पिछले बिलखुसूस 5 अगस्त के बाद से, तो यूथ ही इनके निशाने पे क्यों है? देखिए, असल में पहले तो हमें ये समझना है कि जो कश्मीर की तहरीक है ना, ठीक है, ये पूरे कौम की तहरीक है, जो कि भारत ने भी खुद भी देखा है, क्योंकि लाखों लोग निकलते हैं जब भी कोई वाक़ा आ जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे तादाद के लिहाज से 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी शहीद हुए। और उसमें जो आपका सवाल है वो यूथ है। देखिए, यंग बॉयज़ जो हैं वो मतलब मज़ामत कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं। भारत ने एक प्रोग्राम किया सद्भावना, सद्भावना प्रोग्राम जो था, उन्होंने कश्मीरियों के ये जो नौजवान तबका था, उनको उन्होंने लिया हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ कॉलेज़ में, बाकी में एडमिशन कराया, बाकी चीज़ें। लेकिन जब वो मकबूजा कश्मीर से वहाँ पे निकले हैं, भारत का क्या था कि यार इनका हम जो है ब्रेन वॉश करेंगे, ब्रेन वॉश करें। लेकिन जब उन्होंने वहाँ पे भारत की मेंटलिटी को देखा, उनके लोगों को देखा, भारतीयों को देखा, कश्मीरियों के साथ क्या किया गया है, तो आपने देखा, समझ आ गई, तो उनको समझा। और यही लोग सबसे ज़्यादा जो, मुझे एक और गेस्ट को यहाँ पे लेना है जनाब। शेख साहब से तो हम बात कर ही रहे हैं, खुदुल मतीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनाब, आप जर्नलिस्ट हैं, आपसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा, हम बात कर रहे हैं उस नौजवान के मावराए अदालत कत्ल के, और सवाल यही है कि एक तो नौजवान इनके टारगेट हमेशा क्यों होते हैं, और सवाल दूसरा ये था कि मावराए अदालत कत्ल का क्या ये पहला केस है, और तीसरा सवाल ये बनता है कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको नहीं देख रही? जी, बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये कोई पहला वाकया नहीं है, लेकिन अब भारत की बुजदिली इस हद तक आ गई है कि वो जेलों में पहले ही कैद है, उनकी कस्टडी में है, उस कस्टडी में है, उनको जेलों से निकालकर बाहर कत्ल किया जा रहा है। ये क्यों कत्ल किया जा रहा है कि जो इस वक्त तहरीक चल रही है मकबूजा कश्मीर में, उन नौजवानों को डराया जा सके, उनको धमकाया जा सके। लेकिन क्या कश्मीरी डरे हैं? जो अपने सीनों पर पहले ही कलमा तैयबा का जो उनके सीने में मौजूद है, उसको नारे बुलंद करते हुए मैदानों में, सड़कों पर मौजूद हैं भारत की बर्बरियत का मुकाबला करने के लिए, क्या वो डर जाएंगे? लेकिन अलमिया ये है कि जब आप जेल में बंद बंदे को निकाल कर एक जेली मुकाबले में शहीद कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी किधर है? कहाँ है इंसानी हुकूक की तंजीमें? ये कश्मीरी सवाल कर रहे हैं। एक तरफ तो जो उनके जुल्मों बर्बरियत को जो चैनल्स जो उनको दिखा रहे हैं, जो मीडिया है, उस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कदगने लगाई जा रही हैं, और एक तरफ तो जेलों से निकाल कर बेगुनाह लोगों को, अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसका ट्रायल करे भाई, अदालतें मौजूद हैं। वो भागने वाले तो, जो बंदा आपकी पहले ही कस्टडी में है, वो उसने किधर भाग जाना है? ये तो इंतहाई बुजदिली है भारतीय सरकार की। एक बेगुनाह नौजवान को जेल से निकालकर जुल्मों सितम, इतना बड़ा जुल्म कि उसको आप गोलियां मार दें, पहले ही उसकी जिंदगी जो जेल में बंद होता है उसके साथ पहले ही टॉर्चर किया जाता है, उसको अजियत दी जाती है, उसको बाहर निकालकर आपने दरिद्र दिली शहीद कर दिया सरेआम। तो कहाँ, मेरा सवाल ये है कि दुनिया कोई पूछने वाला नहीं है इस हवाले से। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं प्रोग्राम के दूसरे जाने बढ़ता हूँ। जनाब, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो है
وہ بات کرنے سے پہلے آپ کا مذہب پوچھا جاتا ہے، بات کرنے سے پہلے وہ آپ کی ذات پات پوچھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اجازت دیتے ہیں، اور اگر آپ نے مودی کے خلاف کوئی بات کر دی تو اس کے بعد پھر آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے بچنے کی. آپ کو RSS کے گنڈے اٹھا کے لے جائیں گے، آپ کو موب لنچنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے گھر کو نظر آتش بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کے گھر کو مسمار بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا مختلف واقعات کے اندر سے. اور جس نے یہ کہا کہ میرے مذہب کے اوپر حملہ ہوا ہے، اگر وہ کوئی آواز بلند کرے گا تو اسے پھر پابند سلاسل کیا جائے گا اور اسے ان آئیڈینٹیفائڈ جو جگہ ہے وہاں پہ لے جایا جائے گا، جیسے ہم نے محمد زبیر کے سلسلے میں دیکھا جس نے سچ سامنے لانے کی کوشش کی. اور ایسی شخصیات جو آپ کے مذہب کی توہین کریں گے وہ دندناتے پھریں گے، وہ کھلے پھریں گے. اس پر بات کرتے ہیں جناب اعجاز ملک صاحب. میں آپ کو انوالو کروں گا. اظہار رائے کی آزادی کسی بھی مہذب معاشرے اور جو ڈیموکریٹک نارمز ہوتی ہیں اس کی بنیاد کہا جاتا ہے اظہار رائے کی آزادی کو. جو ابھی حالات یہ ہیں کہ جناب 8 چینلز بند کر دیے گئے ہیں، انفارمیشن منسٹری ان کا ایک لیٹر بھی جاری کرتی ہے. یہ چینلز کی جو ڈیٹیلز ہے وہ بھی ہم آپ کو سامنے دکھائیں گے کہ کون سے چینلز ہیں. ان تمام چینلز میں جو میکسیمم ہیں وہ مسلمان ہیں. یہ قصور ہے ان کا؟ جی بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ شرمناک بات یہ ہے کہ کلیم آپ کر رہے ہیں کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں، آپ 1 ارب سے زیادہ آبادی کا ملک ہے، آپ اسپائر کر رہے ہیں، اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں UN سیکیورٹی کونسل میں جانے کے لیے، اور جو یونائٹڈ نیشن کے جتنے قوانین ہیں آپ تو ان میں سے کسی کی بھی پابندی کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ کتنی بڑی ڈائیکاٹمی ہے. یہ تو خود ایک کیس بنتا ہے ان کے خلاف. کہ سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ جی وہ دنیا کہاں ہے، اصل میں المیہ یہ ہے یاسر صاحب کہ دنیا جو ہے ماں سوائے جو انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس ہیں یا تنظیمیں ہیں جو NGOs ہیں، ان کے علاوہ جس جگہ پہ بھی اسٹیٹ کنٹرول جو بھی میڈیا ہے یا جو بھی انسٹرومنٹس ہیں جو اس کے بارے میں جن سے ہمیں توقع ہوتی ہے کہ وہ آواز بلند کریں گے یا کوئی ایفرٹس جنریٹ کریں گے، وہ سارے اپنے معاشی مفادات دیکھتے ہیں اور وہ معاشی مفادات کے تحت اپنی پالیسیز بناتے ہیں اور سلیکٹیولی یہ چیز کرتے ہیں. مطلب اسی سب کانٹیننٹ میں یا اسی لارجر اسی ایریا میں وہی ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ جب افغانستان میں حکومت تبدیل ہوئی تو ان کے لیے انہوں نے ایک لمبی مینیو جو ہے ٹیبل پہ رکھ دیا کہ جی آپ بلاک کر دیے، جی جو کہ ان کے کلچر کے خلاف تھا، ان کے مذہب کے خلاف تھا. وہاں کوئی ایسی اٹراسٹیز نہیں ہو رہی تھیں، وہ تو صرف اپنی روایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے تھے. وہ اپنی مذہبی جو اقدار ہیں اس کو وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن ان کو تو آپ ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ جی آپ اپنی خواتین کو ایسے ٹریٹ کریں، آپ اپنے بچوں کو ایسے ٹریٹ کریں، اور ایک لمبی فہرست تھی. لیکن جہاں پہ بیسک جو ہیومن رائٹس کے چارٹرز ہیں وہاں جس کی دن دہاڑے اور بالکل براڈ ڈے لائٹ میں جہاں پہ اس کی وائلیشن ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس سے پہلے میں شیخ صاحب کی طرف موو کروں جناب. 114 کروڑ ان کے ویوز تھے ان چینلز کے، جو 8 چینلز ہوئے ہیں. 85 لاکھ جو ہیں وہ ان کے سبسکرائبرز تھے. اگر یہ جھوٹ بول رہے تھے تو اتنے زیادہ ویوز، اتنے زیادہ سبسکرائبرز کیوں تھے جناب شیخ صاحب؟ اور انہیں بند کیوں کیا گیا؟ مودی کے خلاف بات کرنے پہ یا اینٹی نیشنل ہیں یہ لوگ؟ یہ اصل میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ حقائق کو بیان کرتے تھے. ٹھیک. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کروڑوں کی تعداد میں بتا رہے ہیں سبسکرائب اتنے تھے، یہ کیوں تھے؟ کیونکہ لوگ جو ہے تو وہ نیوٹرل ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس چینل نے کوئی بات کی ہے، کیا اس نے صحیح بات کی ہے، کیا اس نے حقائق کی بات کی ہے. لیکن انڈیا جو ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، انڈیا اصل میں ہندوستان کے 2 چہرے ہیں. ایک اندرونی چہرہ ہے، ایک بیرونی دنیا کے لیے. بیرونی دنیا میں تو یہ کہتے ہیں ہم سیکولرزم کے سافٹ انڈیا، ہم سافٹ انڈیا میں ہم شائننگ پیسفل انڈیا، ہے، جو سب جو ہے سو کالڈ ہے. لیکن اصل چہرہ ان کا یہی ہے جو وہ اصل میں کر رہے ہیں، اندرون بھارت میں کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کو سلوٹ بھی پیش کرنا چاہیے، ٹریبیوٹ بھی پیش کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھیوں نے جنہوں نے اس مینٹلٹی کو بھانپا تھا، اور ان سے زیادہ ہارمونی کا کوئی اور دعوے دار نہیں تھا اس وقت. لیکن وہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، 2 قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا. اور اب جو ہے ہمارے، اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں گے، یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو سمجھتے تھے کہ شاید بہتر ہمارے لیے بھارت ہے، جن کو ہم کٹ پتلی کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی اب چیخ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو قائد اعظم کا نظریہ تھا وہ صحیح تھا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت جو ہے، اور میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا جو بھارت کو میں بتاؤں گا،
وہ یہ ہے کہ اس کو نوشتہ دیوار پڑھنے پڑھ لینا چاہیے، بالکل 10 ٹھیک لاکھ 1 منٹ لوں گا 10 لاکھ کی فوج وہاں پہ موجود ہے. مقبوضہ کشمیر. یعنی کشمیر میں اگر بھارت کی موجودگی ہے وہ صرف اور صرف طاقت کے بل بوتے پہ ہے، بلیک لاز پہ ہے، پیلٹ کی وجہ سے، کیمیائی ہتھیاروں کی وجہ سے ہے. لیکن جو کشمیریوں کی ہمت ہے، حوصلہ ہے، نعرہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. بالکل اس لیے ٹھیک ہے. میں ذرا یہ روز پوائنٹ بروز اضافہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جناب. لوک تنترا یوٹیوب چینل ہے، یو اینڈ وی ٹی وی ہے، اس کے علاوہ اے ایم رضوی ہے، اور پتہ نہیں چینل جو ہیں بڑے زبردست ہیں، نیوز کی دنیا اور پاکستانی بیسڈ ہے یہ، سب کچھ دیکھو، یہ سارے کچھ ہیں. تنقید برداشت کیوں نہیں کرتے جناب یہ؟ اور مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ انہوں نے کس طرح مینج کیا ہے؟ یہ بھی سنا ہے کہ ان کا جو کارپوریٹ مائٹ ہے انہوں نے سارا خرید لیا مین سٹریم میڈیا، اب یہ ڈیجیٹل کی طرف آگے. صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ جب نیشنل میڈیا سارا آپ نے اپنے وہ پرو مودی کر لیا، وہ اس پہ مقبوضہ کشمیر جانے پر پابندی، تو پھر لوگ سچائی ڈھونڈنے کے لیے یوٹیوب چینل کا رخ کرتے ہیں. ایک پاکستانی ہے، 7 انڈینز ہیں. یہ ان کے جو صارفین کی تعداد دیکھیں آپ، 1 ارب 14 کروڑ صارفین ہیں. تو لوگ جب سچائی جہاں ان کو ملتی ہے تو وہاں صارف جاتا ہے، از خود جاتا ہے. صحیح ہے. جو سچائی بتا رہے تھے، اب ان کو جب نیشنل میڈیا کو کنٹرول کر لیا گیا، انٹرنیشنل میڈیا پہ جانے پر مقبوضہ کشمیر میں پابندی ہے، تو اب جو لوگ سچائی ڈھونڈنے کے لیے یوٹیوب چینل کا رخ کرتے ہیں، اب ان پر بھی قدغنیں لگائی جا رہی ہیں. جیسا کہ کہا گیا یہاں کہ یہ سب سے بڑی جمہوریت ہے، یہ خاک سب سے بڑی جمہوریت ہے. جمہوریت کی جو بنیادی جزو ہے وہ ہزارے رائے کی آزادی ہے. جب لوگوں کو آپ آزادی کا حق، اظہار کا حق نہیں دیں گے تو وہ پھر یوٹیوب چینل کا رخ کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بھی ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ان کی پالیسی ہے، کیا یہ کنٹرول کر پائیں گے ڈیجیٹل میڈیا کو جس طرح سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے فاشسٹ نظریات کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیس بک کے اوپر اگر آپ بات کریں کشمیر کے حوالے سے تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر بھی انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، ٹویٹر کے اوپر بھی یہ آئے روز اکاؤنٹس بلاک کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو کر رہے ہیں، اس سے وہ فائدہ ہوگا ان کو؟ جی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی بھارت 102 یوٹیوب چینل بلاک کر چکا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ نئے نام سے پھر چینل بن جائیں گے. آپ سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. یہ سارے چینل صرف کشمیر کی بات نہیں کرتے تھے، وہاں جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کی بات کرتے تھے، جو پسی ہوئی ہیں، جو بھارتی سرکار کے ظلم و ستم ہیں، جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کی بات کرتے تھے. تو آپ اس پر پابندی لگانے چل پڑے ہیں، تو پھر اپنے لیبل ہے جو آپ کا جمہوریت کا وہ اتار دیں. پہلے ہی فاشزم ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو کسی کو جانے نہیں دیتے آپ جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر پابندی ہے. آج جتنے بھی جو بڑے چینلز ہیں ان پر، جو صحافی ہیں ان پر جانے پر پابندی لگا دی. جو وہاں کا میڈیا ہے، ریاستی میڈیا مقبوضہ کشمیر میں، وہ اخبارات بند کر دیے ہیں آپ نے، ان پر سینسرشپ لگائی ہوئی ہے بڑی کڑی. تو جب یوٹیوب چینل آپ کی لوگوں کی بات کرتے ہیں تو لوگ جائیں گے. یہ ٹھیک ہے فائز صاحب، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایوین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، شیخ صاحب آپ کا. اور یقیناً آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ کہ ہندوستان کے اندر اظہار رائے کی آزادی چاہے وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو وہاں پہ اب معدوم ہوتی جا رہی ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.